أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے گئے۔ اس لیے تقریباً ہمارے اکابر کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی یہ ماہ مبارک آتا ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا کرتے ہیں۔ اس لیے آج میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سے متعلق اپنے اکابر سے سیکھی گئی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہے، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے۔ اس رحیم و کریم ذات نے انسان کو بے حد و بے حساب نعمتوں سے نوازا۔ آپ دیکھیں، یہ آنکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، جن کے ذریعے سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدردانی اگر آپ کو جاننی ہو تو میرے پیارے بھائیوں ایک نابینا کو دیکھ لیجیے۔ یہ زبان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی جس کے ذریعے سے میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ کان اللہ رب العزت نے ہمیں دیے جن کے ذریعے سے ہم باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ دل دیا، دماغ دیا جن کے ذریعے سے میرے پیارے بھائیوں ہم باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو اچھی صحت سے نوازا، جس کی بدولت آج ہم اللہ رب العزت کے گھر میں بیٹھے ہیں اور جمعے کی نماز انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عافیت کے ساتھ ادا کریں گے۔ بلکہ اللہ رب العزت ہر مومن کو ہر نماز با جماعت عافیت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گنتی اور شمار میں لانا چاہو، تعداد میں لانا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ لیکن دیکھیں، عجیب بات یہ ہے کہ اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد بھی اس رب کریم نے کبھی بھی احسان نہیں جتایا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کوئی نعمت دی اور احسان جتایا۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ذرا سی بھلائی کر دیں، ذرا سا احسان کر دیں تو فوراً اپنے احسان کو جتانے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں دے کر بھی کبھی احسان نہیں جتایا۔ ہاں، البتہ اللہ رب العزت نے ایک نعمت ایسی بھی دی کہ اللہ رب العزت کو بھی اس نعمت کے دینے میں مزہ آ گیا، اور اللہ رب العزت نے کھلے لفظوں میں اپنی پیاری کتاب قرآن مقدس کے اندر اس کا اعتراف یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین،
یقیناً اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے اوپر ایک احسان فرمایا. وہ احسان یہ کیا اذ بعث فیہم رسولا کہ ان میں اپنے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری انسانیت کے اوپر اللہ رب العزت کا خاص انعام. اور انسان کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ اسے نعمت کی بھی قدر ہوتی ہے اور نعمت کے دینے والے کی بھی قدر ہوتی ہے. اس لیے ایک مومن کو اللہ رب العزت سے بھی شدید محبت ہے. قرآن کریم کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ شدید محبت کا تعلق ہوتا ہے. اس لیے ایک مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ بھی شدید محبت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شدید محبت ہے. آپ دیکھیں ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرو اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے. مطلب یہ تھا چونکہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت فرماتے ہیں اس لیے تم بھی مجھ سے محبت کرو. آپ دیکھیں محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی صاف اور واضح دلیل ہے. اس کو شاعر کہتا ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یعنی جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، جس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، وہ بندہ یوں سمجھے کہ اللہ رب العزت کے انعام کی قدردانی کرے گا. اور اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ جو بندہ نعمت کی قدردانی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازتے. اللہ رب العزت اسے مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم، میرے بندو اگر تم نعمتوں کی قدردانی کرو گے، اگر تم نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں پروردگار تمہیں اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازوں. اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا سب سے بڑا انعام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں عطا فرما دیا. اب وہ کون سی نعمت ہے جو اس نعمت کی قدردانی پر اللہ رب العزت ہم بندوں کو عطا فرمائیں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ رب العزت کی رضا. یعنی جو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی محبت عطا فرما دیں گے. اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رضا سے نواز دیں گے. اسی کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ اپنے انداز میں کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یوں سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے حاصل ہونے کی کنجی اور چابی. آسان لفظوں میں کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا نصیب ہو جانا یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت کا نصیب ہو جانا. اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے قرآن مقدس سے رکھتا ہوں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا میرے لیے بھی آسان ہوگا اور ہم سبھی کے لیے بھی آسان ہوگا.
دیکھیں ایک مقام پر اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ وہ لوگ جو آپ سے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ یعنی جن صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، در حقیقت ان کی بیعت اللہ رب العزت کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اسی طرح دیکھیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں مٹی لے کر ایسے اپنی مٹھی بھری اور اس کو بھر کر کے کفار کی طرف پھینکا۔ اس عمل کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کر کے یوں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت مٹی بھر کر کے مٹھی جو ہے وہ کفار کی طرف پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ رب العزت نے پھینکی۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے عمل کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہونا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت ہی کے ساتھ محبت کا ہونا، یا پھر اس طرح کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کا نصیب ہو جانا یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے ساتھ نسبت کا نصیب ہو جانا۔ اس کو بھی دیکھیں ایک شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے اور بڑے ہی اچھے انداز میں کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مضبوط فرما دے اور اپنے پالن ہار کے ساتھ بھی مضبوط فرما دے۔ دیکھیں میں قرآن مقدس کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور بہت ہی مختصر انداز میں ان کی وضاحت کروں گا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ایک مومن کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر ہونی چاہیے، اور جس دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے اس دل والا بندہ اللہ رب العزت کو کس قدر پسند ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت خود بخود تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور اتنا ہی نہیں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کی برکت سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کے تحت آرائش البیان کے اندر لکھا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو اور اپنے اس دعوی محبت میں سچے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اس لیے کہ میں تو محبین کا سردار ہوں، صدیقین کا سرتاج ہوں، رسولوں کا پیشوا ہوں اور طالبان حق کا امام مصطفیٰ ہوں، تاکہ میں تم کو دکھلا دوں
کہ اس راہ کے اندر کیسی کیسی چھپی چیزیں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، اور اس راہ کے اندر کیسی کیسی نجات دلانے والی چیزیں تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی محبت کے آثار جو ہیں وہ میرے اوپر منکشف کرائے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی نزدیکی کے انوار جو ہیں وہ میرے اندر بھرے پڑے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ میری پیروی کرنا، میری اتباع کرنا، یہ در حقیقت شکر محبت محبوب ہے، اور جس نے میری اتباع کر کے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر دیا، اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے، اسے اپنی محبت سے نوازیں گے، اور اسے اللہ رب العزت اپنی معرفت عطا کریں گے۔ اس لیے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے اللہ رب العزت خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اسی لیے فرمایا لئن شکرتم، اگر میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے، لازیدنکم، تو پھر تمہیں نعمتیں اور بھی زیادہ دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہر مومن کو اپنی ہر نعمت کے اوپر شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی مرحمت فرما دے۔ دیکھیں علامہ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے اتباع کی لغوی تشریح کے اندر بڑی جامع بات کہی، بڑی عمدہ بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں التبیع خص بولد البقرہ اذا تبع امہ، کہ گائے کے بچڑے کو تبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فرط محبت میں اور فرط شوق میں اپنی ماں کے پیچھے دوڑا دوڑا چلا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اتباع وہ عمل ہے جس میں ناگوار اطاعت کے بجائے یوں سمجھ لیجئے کہ خوشگوار اطاعت کی کیفیت حاصل۔ اس کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہم سبھی کے لیے بات کا سمجھنا بڑا آسان ہو۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اس وقت گرمی کا موسم ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ شدید گرمی سے دوچار ہیں۔ ایسے شدید گرمی کے عالم میں ایک مالک اپنے نوکر کو بلائے، اپنے خادم کو بلائے، یا پھر آپ کہیں کہ اپنے یہاں کسی کام کرنے والے کو بلائے، اور اس سے بلا کر کے کہنے لگے کہ جا میرے لیے بازار سے فلاں چیز خرید کر کے لے آ۔ اب وہ خادم، اب وہ کام کرنے والا اپنی نوکری بچانے کی خاطر یوں سمجھیں کہ کڑکتی ہوئی دھوپ میں جاتا ہے، جھلسا دینے والی گرمی میں جاتا ہے، اپنے دل کے نچاہتے ہوئے جاتا ہے، اپنی طبیعت کی انتہائی ناگواری کے باوجود جاتا ہے، اور اپنے مالک کے لیے وہ چیز خرید کر کے لے آتا ہے، اور دل ہی دل میں مالک کو کوس رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی وقت تھا کام کرانے کا، بس منہ اٹھایا زبان چلا دی، اس کو دوسرے کی تکلیف کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں۔ اور دوسری طرف میرے پیارے بھائیوں، ایک معلم، ایک استاذ اپنے سعادت مند شاگرد کو بلاتا ہے، اپنے ہونہار شاگرد کو بلاتا ہے، اور بلا کر کے بڑے پیار سے کہتا ہے کہ بیٹا آپ بازار جائیں اور بازار سے میرے لیے فلاں چیز خرید کر کے لے آئیں، اور ساتھ ساتھ یہ مشورہ بھی دیتا ہے کہ بیٹا ابھی گرمی بہت ہے، جب گرمی کی شدت تھوڑی کم ہو جائے گی اس وقت چلے جانا اور میرے لیے یہ چیز لے آنا۔ اب وہ شاگرد میرے پیارے بھائیوں کڑکتی ہوئی دھوپ میں جاتا ہے، جھلسا دینے والی گرمی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یوں سمجھ لیجئے کہ مارے محبت کے، یا پھر آپ کہیں کہ فرط محبت میں دوڑا دوڑا جاتا ہے، اور اپنے دل کے پورے سکون کے ساتھ اپنے استاذ کے لیے وہ چیز خرید کر کے لے آتا ہے۔ اسے پسینے کے اندر شرابور ہونے کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف اپنے استاذ کے دل کی خوشی مطلوب ہوتی۔ اس کی بس یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میرے استاذ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اب دیکھیں دونوں نے وہی کام کیا،
ایک خادم نے بھی کیا اور ایک شاگرد نے بھی کیا، لیکن خادم نے طبیعت کی ناگواری کے باوجود کیا اور شاگرد نے میرے پیارے بھائیوں دل کے پورے سکون کے ساتھ کیا، اپنے دل کی پوری خوشی کے ساتھ کیا۔ اب یوں سمجھیں کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت کا محبوب بننا ہے، اگر ہمیں اللہ رب العزت کا پیارا بننا ہے، اگر ہمیں اللہ رب العزت کا پسندیدہ بننا ہے، تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی اتباع کرنی پڑے گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کرنی پڑے گی، جیسے ایک شاگرد نے اپنے استاذ کی اتباع کی، اپنے استاذ کی بات کو مانا۔ اس لیے آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ عشق الہی حاصل کرنے کے لیے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذریعہ ہے، یا پھر آپ کہیں ایک وسیلہ ہے، یا پھر آپ کہیں ایک زینے کی طرح ہے۔ اسی کو ایک شاعر کہتا ہے، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، اور ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ یہ کچھ باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آنے والے ہفتوں میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ جو باتیں کہہ دی گئی ہیں اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر مومن کو اللہ رب العزت عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما